الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، اگلا جمعے سے انشاءاللہ حج کے ایام شروع ہو جائیں گے، حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن کبھی اللہ کے گھر کے دیدار کا شوق نہیں رکھ رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کا شوق نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن حج کے سلسلے میں بہت سارے ایسے غلط خیالات لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہیں کہ حج کب کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حج ایسے وقت میں کرے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، جب آدمی سارے دھندوں سے کنارے ہو جائے اور اپنی اولاد کو دھندوں میں لگا دے، پھر اس کے بعد حج کا ارادہ کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے یہ بھی خیالات ہیں کہ حج انہی لوگوں پر فرض ہے جن لوگوں نے دین کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، جن کو دین کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر جو حج کے پاس جانے کی، حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ ہی کے لیے حج کرے۔ ومن کفر، جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور وہ حج نہ کرے، ایسی صورت میں وہ آدمی چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس کو حج کرنے کی طاقت ہے اس کو چاہیے کہ حج کرے، جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس صورت میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حج فرض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حج کب فرض ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کو جانے کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے،
اور کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، توشے کا انتظام ہو جائے اور حج کو پہنچ سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی بنیاد پر کہ صحابی نے سوال کر لیا کہ حج کب فرض ہوتا ہے، تو آپ نے سواری کا انتظام، توشے کا انتظام اور سفر کے اندر جو جو چیزیں پیش آتے ہیں اس کا انتظام کرنے کے بارے میں اشارہ فرما دیا کہ جن کے پاس مکۃ المکرمہ حجت بیت اللہ کو جانے تک اور واپس آنے تک سواری کا انتظام بھی ہو، توشے کا انتظام بھی ہو، تو اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سفر کا بھی خرچ اختیار کر سکتا ہو، سفر کو جا کر واپس آنے تک کا اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے جس کسی آدمی کے پاس 4.5 لاکھ روپیہ اپنی ضرورت سے زائد ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، جس آدمی کے پاس 5 لاکھ ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور جو بندہ حج نہیں کرتا، اتنا پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھا ہے، اتنا پیسہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ حج کا خیال اس سے آتا ہے، نہ اللہ کے گھر کے دیدار کا خیال اس سے آتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں بلکہ مسلمان ہو کر بھی حج نہ کرنے پر وہ یہودی ہو کر بھی مرے اور عیسائی ہو کر بھی مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کے سلسلے میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والے، مکۃ المکرمہ کے اندر جو لوگ کعبۃ اللہ کے اندر بتاں رکھ کر شرک کیا کرتے تھے، وہ لوگ نہ نماز پڑھتے تھے، نہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بلکہ صرف سال میں ایک مرتبہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، اور مشرک کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو حج کی طاقت رکھتا ہے، حج کرنے کا پیسہ سہولت اس کے پاس موجود ہے، حج نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ یہودیوں میں سے ہے، وہ نصارہ میں سے ہے۔ یعنی یہودی حج نہیں کرتے، نصارہ حج نہیں کرتے، اور اسی طرح مسلمان حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا ہے، تو وہ یہودی جیسا عمل کیا، نصرانی جیسا عمل کیا۔ تو میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ، بہت سارے لوگ پلاٹوں کا دھندا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اور بھی بزنس کرتے ہیں، دکانوں کا، مکانوں کا، اور طرح طرح کے تجارات کرتے ہیں، جن کے بینک بیلنس میں تقریباً 20-25 لاکھ تو ضرور ہوں گے۔ 20-25 لاکھ رکھ کر بھی کبھی ان کے دل کے اندر حج بیت اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں یہ لوگ داخل ہیں۔ اور بہت سارے ہیلے بہانے ایسا بیان کرتے ہیں کہ جس پر بھائی آپ نے ماشاءاللہ اس بار بہت اچھا کمایا ہے، حج کا ارادہ کرو، تو لوگ بہت سارے ہیلے بہانے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہیلا یہ بیان کرتے ہیں کہ کمایا تو ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، 20 تولے سونا لے کے رکھا ہوں، اور بچی کی شادی کے لیے الگ سے پیسہ اٹھا کے رکھا ہوں، اور دیکھو بھائی بچی کی شادی ہو جائے گی تو ایسی صورت میں حج کروں گا۔ ایک ہیلا یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہیلا یہ بیان کیا جاتا ہے ابھی ہمارے حج کرنے کی عمر نہیں آئی، ہم لوگ خوب کمائیں گے، خوب جمائیں گے، جب ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، ہماری عمر 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں ہم لوگ حج کا ارادہ کریں گے۔ تو اب حکومت کی طرف سے بھی بینڈ آ گیا کہ 60 سال کے بعد نہ کسی کو حج کرنے دیتے، نہ عمرہ کرنے دیتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ یہ ہیلا بیان کرتے ہیں، نہیں ہم اپنے والدین کو حج نہیں کرائے، ہمارے والدین کو ہم حج کرائیں گے تو ہم حج کو جائیں گے۔ جبکہ جس آدمی کے پاس 5 لاکھ روپیہ پیسہ ضرورت سے زائد ہو، سٹاک رکھا ہوا ہو، بینک میں جمع کیا ہوا ہو، اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ حج کی تیاری کرے، حج کا ارادہ کرے۔ یہ سارے ہیلے، شادی کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، اس کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے۔
تو میرے بھائیوں لاکھوں روپیہ جمع کر کے شادیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کبھی ان کے دل کے اندر اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوتی. اور جب بڑھاپی کی عمر آ جاتی ہے، پتہ نہیں اس بڑھاپی کی حالت میں وہ آدمی رہے گا، مر جائے گا، یا بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. کرنا چاہے گا حج، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. عمرہ کرنا چاہے گا، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. نماز پڑھنا چاہے گا، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہو، تندرستی عطا فرمائی ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اسی صحت اور تندرستی کی حالت میں کر لے. ورنہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آدمی پر کیسے کیسے حالات آ جائے، کیسی کیسی بیماریاں اس کے پاس آ جائے، اور کیسے کیسے یعنی حالات آ کر وہ دنیا سے ختم ہو جائے. اس طرح کسی آدمی پر وقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے ہیلے بیان کر دیں، کیا بھائی حج کریں گے؟ نہیں، حج سے پہلے ہم گنہگار ہیں. ہر چیز میں دھوکے بازی میں پہلے نمبر پر ہے، جھوٹ بول کر کمانے میں پہلے نمبر پر ہیں، اور ٹوپی پہنانے میں پہلے نمبر پر ہیں. حج کو جائے بولے تو حج کو جا کانے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد غلطیاں نہیں کرنا. اب ہم حج کو چلے جائیں گے تو پھر ٹوپی پہنانے کا موقع نہیں ملے گا، دھوکہ دینے کا موقع نہیں ملے گا، غلط کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے زندگی اللہ نے دی ہے تو خوب عیش کرو، خوب گناہیں کرو، پھر ایک مرتبہ حج کر کے واپس آ جائیں گے تو یہ سارے گناہ ہمارے دھل جائیں گے. آدمی 100 حج بھی کر لے، حقوق العباد میں کبھی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. آدمی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر 24 گھنٹے روتا رہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہاں لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا ہوا ہے، زمینیں دبایا ہوا ہے، اور کاروبار حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے، تو پھر ایسے آدمی کی معافی نہیں. تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو اس کو چاہیے کہ حج کا ارادہ کر لے. اور حج کا ارادہ نہیں کر رہا ہے، بس ٹالتے ہوئے جا رہا ہے، تو ایسا آدمی یہ وعید میں داخل ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. کعبۃ اللہ کی فضیلتیں، حج کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. مدینہ منورہ کی حاضری، مدینہ منورہ کے اندر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اطہر کی زیارت کرنے کے فضائل. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مکے کا سفر کرنے کے لیے آئے، مکے کو آئے اور وہ مکے میں ٹھہر کر اپنے شہر کو یعنی مدینے کو آنے کا ارادہ کرے اور میرے روزہ اطہر پر آنے کا ارادہ کرے، تو ایسے آدمی کے لیے کل قیامت کے دن میری سفارش واجب ہو جائے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہوا تھا 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں. آپ کی وفات سے 3 مہینے پہلے، آپ کے دنیا میں سے جانے سے پہلے 3 مہینے پہلے اللہ نے حج کے احکامات حج فرض کیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے اور مینا میں قیام فرمایا. تو مینا میں ایک مسجد ہے، مسجد خیف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے. 2 صحابی آئے، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک ثقفی صحابی تھے. دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کے جوابات دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو جو سوال تم میرے پاس کرنے کے لیے آئے ہو وہ سوال بھی تم کو میں سناؤں اور اس کا جواب بھی دے دوں. میرے پاس تم جو سوال لے کر آئے ہو، تم سوال کرنے سے پہلے تمہارے سوال کو میں خود بیان کروں اور اس کے جوابات بھی دوں. تو دونوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، تب تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں.
کہ دلوں کے بھید کو جاننے والے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. جب کوئی ایسا اہم نقطہ ہوتا ہے اللہ کا پیغام سنا کر چلے جاتے ہیں. تو ان دو صحابہ کے دلوں کے اندر جو سوالات تھے اللہ کو معلوم تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوالات تمہارے یہ ہیں, جو کوئی آدمی گھر سے نکلے بیت اللہ کا سفر کرنے, بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور طواف کرنے کے لیے, سعی کرنے کے لیے, اور عرفہ میں ٹہرنے کے لیے, جمرات کی رمی کرنے کے لیے, اور پورا حج, یہاں تک کہ جو کوئی آدمی حج کے بعد قربانی کرتا ہے اور حلق کرتا ہے, یہ سارے مسائل تم لوگوں کے دل و دماغ میں موجود ہیں. ان کے بارے میں تم پوچھنے کے لیے آئے ہو تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو اس وقت صحابہ نے تکبیر کہی اور فرمایا کہ سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر اللہ نے بھیجا ہے. واقعتاً ہم یہی سوال کرنے کے لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی بندہ اپنے گھر سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نکلا, کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے نکلا, اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا اور اس کے ایک درجہ بلند کیا جائے گا. پھر وہ آ کر طواف کرے تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی, اور 70,000 گناہ, چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر وہ طواف کر کے سعی کرتا ہے تو سعی کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. پھر جمرات کی رمی کرتا ہے, ہر ایک پتھر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی زمین کے ذرات کے مطابق, بارش کے قطروں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. زمین کے اندر کتنے ذرات ہیں, کتنی ریت ہے, کتنی کنکریاں ہیں, اس کے برابر اگر اس کے گناہ ہو, بارش کے خطرات, کتنے خطرات زمین پر پڑتے ہیں, اتنے خطرات کے موافق اس کے گناہ ہو, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ مینا میں, وہ عرفات میں وہ وقوف کرتا ہے, ٹہرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں پرا گندا بال والے, اور اپنی ساری سہولتوں کو چھوڑ کر میرے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں, میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں, ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہ بندے جا کر قربانی کرتے ہیں, قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتے ہیں, مغفرت ان کی کر دیتے ہیں, ان کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد طواف زیارت جب ہوتی ہے, جب حج ختم کرنے کے بعد بندہ حاجی یعنی زیارت کر کے, طواف زیارت کر کے واپس جاتا ہے, تو ایسی صورت میں فرشتہ اس کے پیٹھ پر لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, یہ اب واپس اپنے وطن کو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ شروع سے عمل کرنے والا بن گیا. جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا ہوتا ہے, بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, وہ معصوم ہوتا ہے, یہ ایسے ہی حج کر کے واپس لوٹ رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت. سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ حج کے عمل کو اتنا کمتر کر کے دکھا رہے ہیں, عمرہ کرنے کے عمل کو اتنا گھٹیا بتا رہے ہیں. ایک طرف ایک غریب کی صورت ڈال دیتے ہیں, اور ایک طرف حاجی اتنا لاکھوں کا روپیہ پیسہ خرچ کر کے حج کو جا رہا ہے, یا غریب بھوکا مر رہا ہے, تو اس کے حج کرنے سے کیا فائدہ؟ یہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حاجی جا رہا ہے, اور یہاں بھوکے لوگ مر رہے ہیں کہ اس کے یہ بھوکے کو کھانا کھلانا حج کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس طرح کے سوشل میڈیا پر پوسٹ بناتے ہیں اور وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کے دل و دماغ سے حج کی اہمیت, اللہ کے گھر کی زیارت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں حج کرنے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں,
اور حج کرنے کے لیے جو یعنی فارم داخل کیا جاتا ہے وہ فارم بھی بہت کم لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کو کھلا دیا، غریب کی خدمت کر دیا، غریب کو یعنی اس کی سہولتوں کو پورا کر دیا، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، اب حج کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ دین کے باغی ہیں، ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مذاق کرنے والے، اللہ کے فرمان کا مذاق کرنے والے۔ میرے بھائیوں، حج ہے، غریبوں کی خدمت کرنا الگ ہے، عمرہ ہے، غریبوں کی خدمت کرنا الگ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مسجد کو پیسہ نہیں دوں گا، مدرسے کو پیسہ نہیں دوں گا، سب سے پہلے میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا، غریب کی خدمت کروں گا، یہ ایسا آدمی بھی بیوقوف ہے۔ مساجد کی جگہ مسجد پر پیسہ خرچ کرنا، مدارس کی جگہ مدرسوں پر پیسہ خرچ کرنا، یہ الگ عبادت ہے، اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ الگ عبادت ہے۔ کیوں کمپیر کر رہے ہیں حج کے معاملے میں؟ حاجی کو غریب آدمی کو کیوں کمپیر کر رہے ہیں؟ کیوں کمپیر نہیں کرتے کہ صبح سے لے کر شام تک دکان چلاتا ہے، اس کا دکان چلانا، اس کا روزی حاصل کرنا، کہ صبح سے لے کر شام تک لاکھوں روپے سمیٹ کر جاتا ہے، کبھی غریب کی خدمت نہیں کرتا، لاکھوں کے پلاٹیں بیچتا ہے، کبھی غریب کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، لاکھوں کی گاڑیاں لیتا ہے، لاکھوں کے کار لیتا ہے، لاکھوں کی بائکیں لیتا ہے، لاکھوں کی طرح طرح کی چیزیں لیتا ہے، فریج ماڈل سے ماڈل کی فریج لیتا ہے، ماڈل سے ماڈل کی اے سی لیتا ہے، ایک غریب کی طرف کیوں نہیں نظر اٹھا کر دیکھتا؟ لوگ اس پر کیوں کمپیر نہیں کرتے؟ جہاں حج کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں قربانی کا معاملہ، قربانی بھی یہی سوال اٹھتا ہے، قربانی کے موقع پر بھی لوگ یہی پھیلاتے ہیں، کیا بھائی 10,000 روپے دے کر تم جانور کیوں خریدتے ہو؟ 3,000 روپے دو، ایک غریب کی زندگی بن جائے گی۔ تو جب ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو اندازہ لگاؤ یہ دین کے باغی اور دین کے دشمن ہیں، اللہ کے احکامات کو مٹانے کے لیے ایسے سازشیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حاجی احرام کی حالت میں جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کے دائیں طرف کے جتنے مخلوقات ہیں اور بائیں طرف کے جتنے مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ جس زمین پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کو پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، ساری مخلوقات اس کے ساتھ لبیک کہنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جہاں تک زمین ہے وہاں تک کہ ذرات اس کے ساتھ لبیک کہنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک قدم طواف کا رکھتا ہے، طواف کرنے سے پہلے سب سے پہلے حجر اسود کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استعلام کرتا ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ کر جیسے ہی طواف کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو ایک قدم کے عوض میں 70,000 نیکیاں اور ایک نیکی حرم کی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ غریب کو دینے سے وہ نیکیاں آئیں گی۔ حج کو کمپیر مت کرو، غریبوں کی خدمت کرو، یہ الگ کام ہے، حج الگ رکن ہے، یہ حج اسلام کے فرائض میں سے ہے، اور حج جو بندہ حج کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ جو بندہ حج کے عمل کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتا، تو اس کے ایمان میں شک ہے، وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے کیا فضائل ہیں، اللہ اکبر! جو کوئی بندہ مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرمایا، ہم لوگ آندھرا پردیش کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، ہماری کھانے کا انداز الگ ہے، رہنے کا انداز الگ ہے، ہمارے آب و ہوا الگ ہے، مدن پلی کی آب و ہوا الگ ہے، بنگلور کی آب و ہوا الگ ہے، لیکن مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی آب و ہوا الگ ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد وہاں بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے لوگ یعنی جن کو یہاں کی ماحول الگ تھا، وہاں کا ماحول الگ ہے، اس کے باوجود بھی تکلیف ہو رہی مدینہ منورہ کو جانے کے بعد، تکلیف پر صبر کرتا ہے،
زبان پر کوئی شکایت نہیں کرتا، صبر کر کے مدینہ منورہ کے اندر ٹہر کر اپنا وقت گزار کے چلا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ پوری دنیا کے اندر جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا نہ مدن پلی کے اندر موجود ہے، نہ بنگلور کے اندر موجود ہے، نہ انڈیا کے اندر موجود ہے، نہ کسی اور دیش کے اندر موجود ہے، وہ موجود ہے تو صرف مدینہ منورہ کے اندر روضہ اطہر کے پاس سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک وہ سارا کا سارا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں جا کر عبادت کرتا ہے بندہ تو اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ یا غریب کو مدد کرنے میں روضہ اطہر کے پاس سے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو درود و سلام کہنے کا موقع یہاں نہیں ملے گا، اور روضۃ الجنہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں قرآن پڑھنے کا موقع یہاں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں عمرہ کرنے والے، اور رمضان کا، یہاں تک کہ رمضان کے اندر جو کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی اتنا زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ المکرمہ کو دیکھنے والے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے، مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والے کتنے صحابہ ایسے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جندع رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسی محبت کی، آخری عمر ہے، بڑھاپے کی عمر داخل ہو چکی ہے، اور وہ بیڈ پر پڑ چکے ہیں، اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، میری تمنا ہے کہ میں مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر پہنچ جاؤں، کہ مجھے کسی بھی طرح تم وہاں تک پہنچا دینا۔ تو چنانچہ ان کے بیٹوں نے اپنے کندھے پر اٹھا کر سواری پر بٹھایا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے باہر نکلے۔ سارے مکے والے تانے دینے لگے، یہ کیسا آدمی ہے، یہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، مکہ المکرمہ ہے، یہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، یہ کیسا آدمی ہے۔ تو چنانچہ اس نے یعنی بہرحال یہاں سے سفر شروع ہوا، جیسے ہی مدینہ قریب ہوا تو ایسی مقام تنعیم میں پہنچ کر اس صحابی کا انتقال کا وقت آ گیا، صحابی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس وقت اپنے بیٹوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا اللہ، میں تیرے حبیب کی زیارت کے لیے نکلا ہوں، لیکن راستے میں مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ میرا اللہ، یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، یہ دونوں ہاتھ میں اوپر رکھتا ہوں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بیعت کیے تھے صحابہ سے، ان سارے بیعت پر کو میں بیعت کرتا ہوں، ان ساری چیزوں پر میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، مکہ بھی نہیں ملا، نہ مدینہ ملا، نہ ان کا مقصد حاصل ہوا، درمیان ہی میں ان کی وہ وفات ہو گئی، انتقال فرما گئے، ان کو کیا ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے حق میں ایک آیت نازل فرما دی، وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کیا، جس نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کیا اور درمیانی راستے میں وہ موت آ گئی، تو اس کا سارا اجر میرے ذمہ ہے۔ جب اللہ اس کا اجر اپنے ذمہ لیتے ہیں، کتنا اجر دیں گے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کا اجر کتنا بڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کر دیا۔ اسی لیے مدینہ طیبہ کے حاضری دینے والے، مکہ المکرمہ کو پہنچنے والے بسا اوقات بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جو مکہ پہنچنے کے بعد اللہ کی گھر کی زیارت کریں گے اور اللہ کے گھر کو دیکھیں گے،
اور ان کو موت وہیں پر آ جائے گی، لیکن ان کا اجر، ان کا ذمہ اللہ کے اوپر ہوگا، ان کا اجر اللہ کے اوپر ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے روزانہ 120 رحمتیں کعبۃ اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں اس کے اندر سے، طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں، اور وہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے 40 رحمتیں۔ پھر کعبۃ اللہ کی طرف صرف دیکھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہا، 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ 120 رحمتیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے 60، وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے 40، اور اس کے بعد صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے 20 رحمتیں اللہ کی شامل ہوں گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت حج بیت اللہ کی ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے، مدینہ منورہ کی ہے۔ کوئی پاگل یہ کہے کہ نہیں شادی ہے، شادی کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہوں، نہیں میں اپنے والدین کو حج کرا کے میں حج کروں گا۔ پہلے میرے کس احمق نے کہا کہ پہلے والدین کو حج کرانا ہے؟ جس پر حج فرض ہوا ہے وہ حج کرے، یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں سب سے پہلے والدین کو روزہ رکھواؤں گا پھر بعد میں رکھوں گا، پہلے والدین کو نماز پڑھاؤں گا پھر بعد میں نماز پڑھوں گا، پہلے میں والدین کو یعنی عید کراؤں گا بعد میں عید کروں گا۔ کیا اللہ کے احکامات ایسے ہیں کہ سب سے پہلے والدین کو آگے رکھو بعد میں تم کرو؟ قربانی کا مسئلہ بھی یہی ہے، اماں کی طرف سے کرنا، بابا کی طرف سے کرنا، پہلے بڑے میاں کی طرف سے ہو جاندے بعد میں ہماری طرف سے کریں۔ کہ بڑے میاں تمہارے خبر میں آتی، بڑے میاں کی طرف سے کرنا کو تو اللہ بولیا کیا کہ پہلے تم اپنا فرض چھوڑ ڈالو، پہلے بڑے میاں کا کرو، اپنا حج چھوڑ ڈالو، پہلے بڑے میاں کی طرف بڑے میاں کو حج کراؤ۔ نہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے یہی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ ہی کے لیے ان لوگوں کو حج کرنا چاہیے جو حج کو جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ حج کو جانے کی طاقت یہی ہے کہ سفر خرچ، کتنا خرچ لگتا ہے، گورنمنٹ سے جائیں گے تو 4.5 لاکھ روپے، پرائیویٹ سے جائیں گے تو 6.5 لاکھ روپے، اتنا پیسہ سٹاک ہو۔ ایسا آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو دیدار، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، حج کے لیے فارم بھرنا چاہیے۔ کئی ایسے حاجی موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، کتنے صحابہ ایسے تھے، غربت تھی ان کے پاس، غریبی تھی، لیکن اللہ کے گھر کو دیکھنے کی اتنی طرف بارہا چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے امام ہیں، جن کے اقتداء میں ہم لوگ ہر مسئلے کو ان کے پیچھے یعنی ان کے پیچھے رہ کر ہر چیز کو ان کا فالو ہو کر چلتے ہیں۔ کچھ غیر مقلدین نے، اہل حدیث والوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ تقریباً بالغ ہونے کے بعد سے لے کر حضرت امام ابو حنیفہ نے کبھی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھے۔ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، انہوں اپنا امام بول رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک کبھی انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ کیسے امام ہیں؟ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سیرت پڑھا جائے گا، آپ لوگ پڑھیں گے، پتا چلے گا کہ یہ لوگ جھوٹے اور امام ابو حنیفہ سے جلنے والے۔ حضرت کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک کوئی حج مس نہیں کیے، 40 حج انہوں نے مسلسل کیے۔ جو بندہ مسلسل حج کرتا ہے، اللہ کبھی اس حاجی کو رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں فرمائیں گے، اس حاجی کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اور حاجی جب حج سے واپس ہوتا ہے، شرط یہ ہے نکلتے وقت اللہ ہی کے لیے، اللہ نے قید لگا دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے
دکھانے کے لیے بہت سارے لوگ حج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پھرنے کا موقع ملے گا, چیزاں لینے کا موقع ملے گا, سننا اچھا رہتا, کہتے ہیں وہاں جا کر سننا خریدیں گے. بچوں کو, پوتروں کو, پوتریوں کو, نواسوں کو, نواسیوں کو, سالوں کو, سالیوں کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو اور بھتیجوں کو, بھانجوں کو کیا کیا لانا یہاں سے پلان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا ہے, کوئی تجارت کا غرض نہیں, کوئی لین دین کا غرض یعنی ارادہ نہیں, بلکہ محض اللہ کے لیے کیا. اب یہاں جانے سے پہلے ہمارے حاجیاں سب کچھ سیکھتے ہیں, کیسا طواف کرنا ہے, کیسا جمار کرنا ہے یعنی کیسے رمی کرنا ہے, کیسے صفا مروہ کی سعی کرنا ہے, کیسے مینا میں آ کر کیا وقوف کرنا ہے, مزدلفہ میں کیسے وقوف کرنا ہے, عرفہ میں کیسے وقوف, یہ سب سیکھتی. حج کو جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے یہ تک نہیں پوچھتے. جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے, اب انہیں علل اعلان سارے لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے بھائی. اب دعوت نہیں کیا, آج ہی ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے ایک فون آیا. ہمارے رشتہ دار میں ایک صاحب حج کو گئے ہیں. ایک ماں صاحب نے فون کیا کہ دیکھو انہیں حج کو گیا ہے, اتنا بڑا ثروت والا آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلایا. کیا حاجی حج کرنے سے پہلے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ کیا حاجی سارا ڈھنڈورا پیڑ کر کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں حج, اس طرح کرنا ضروری ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے جمعہ کے دن, کتنے لوگوں کے سامنے اعلان کر کے آئے؟ روزہ رکھ رہے ہیں, کتنے لوگوں کے سامنے اعلان کر کے روزہ رکھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ پھول کے ہاراں پہننے کو, رسم یسم کر کو حاجی کہتے. یہاں سے اگر رسم یہاں سے شروع ہوگا, اس کا رسم یہاں سے اس کا دکھلاوا شروع ہو گیا, یہاں سے لوگوں کو کہہ رہا کہ میں حاجی ہوں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور لوگ اسے ابا حاجی ہے نا, پہلے مل لو, پہلے اس کی دعوت کو قبول کرو. دعوت نہیں دے رہا ہے, چار تانے سے دو کہ دیکھو بھائی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, لیکن ایک نوالا لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا. تو یہ رواج ہم لوگوں نے بنا لیا, اور پھول کا ہار, رسم, ویڈیوگرافی, اس کے لیے فوٹوگرافی, اس کے لیے رسم, سارے عورتیں آ کر اسے رسم کرتے, ایسا چننا لگا کو, سندر لگا کو رسم. جب اس کی نیت یہی سے صحیح نہیں رہی, لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ حاجی بن رہا ہے, لوگوں میں شہرت پانے کے لیے حاجی بن رہا ہے, داڑھی چھوڑنے کے لیے وہ حاجی بن رہا ہے, کہ اب تک داڑھی منڈائے سے منڈایا بھائی, حج کو جا کرنے کے بعد میں چھوڑا دوں. اب تک جتنے لوگوں کو فراڈ کرتا رہا, چننا لگاتا رہا, ٹوپیاں پہناتا رہا, حج کو جا کرنے کے بعد میں چھوڑا دوں بھائی سب. تو میرے بھائیوں, لوگ اتنا ہلکا عمل سمجھ لیے ہیں حج کو, نہ اس کے بارے میں علماء سے پوچھتے ہیں, نہ اس کے بارے میں پوچھ کر تحقیق کر کے کہ ہم حج کے لیے جانا ہے, کیا کرنا چاہیے, حج سے پہلے کیا کیا کام کرنا چاہیے, وہاں جانے کے بعد کیا کیا پڑھنا چاہیے, کن کن دعاؤں کے کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں. اب کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, کیا دعا پڑھنا چاہیے, اور طواف شروع کر رہے ہیں, کیسے طواف کرنا چاہیے, مینا میں وقوف کر رہے ہیں, کیا وہاں دعائیں کرنا چاہیے, مزدلفہ میں وقوف ہوا وہاں کیا دعائیں کرنا چاہیے, عرفات میں وقوف ہوا وہاں کیا دعائیں کرنا چاہیے, اور تقریباً 40 دن کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم وہاں کیا کیا اعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ سب چھوڑال کے ساتھ میں بڑے بڑے فون بھی لے کے جاتے ہیں, وہاں کنکریاں مارتے سے بھی نہیں, سیلفی لے کر بولتا میں دیکھو کنکریاں مار رہا ہوں. صفا مروہ کی سعی پر بھی سیلفی لیتا ہے, ویڈیوگرافی کرتا ہے, دیکھو میں کر رہا ہوں. کعبۃ اللہ کے پیچھے کعبۃ اللہ کو ایسا رکھ کے سیلفی لگ کے دکھاتا ہے, دیکھو میرے پیچھے کعبۃ اللہ ہے. وہاں سیلفی لینے کا موقع ہے. وہاں حج کا ایام ایسے ہیں جیسے قیامت صغریٰ بولتے ہیں اسے, جیسے قیامت میں لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے, بدن پر نہ سلا ہوا کپڑا ہوگا بلکہ کفن کا کپڑا ہوگا. اسی لیے مرنے کے بعد
مردوں کو ایک سفید کپڑا لپیٹ کر اسے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اپنے جسم پر وہی کفن لپٹتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ ہم دنیا کے نہیں، ہم آخرت کے ہیں، ہم قبر میں جانے والے ہیں۔ یہ سارا تصور آنکھوں سے نکل جاتا ہے، خیالات سے نکل جاتا ہے، یہیں سے جاتے ہوئے وہ پلان کرتا ہے کہ وہاں جا کر کیا کیا خریدنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو اب ایسی صورت میں واپس آنے کے بعد کون سا حج قبول ہوا، کون سا حج مردود ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 معجزات عطا فرمائے ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن قیامت تک رہے گا، اسے کوئی مٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اللہ کے نبی کی شریعت، یہ قیامت تک رہے گی، اسے کوئی نہیں مٹائے گا۔ تیسری چیز، وہ پتھر جو حاجی لوگ یعنی وہاں جا کر مارتے ہیں، تو وہ پتھر قیامت تک اللہ تبارک و تعالی جن کا حج قبول ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے نکال لیتے ہیں۔ جن کا حج قبول نہیں ہوا ہے وہ کنکریاں وہیں پر وہیں رک جاتے ہیں۔ اور حج کے قبول ہونے کی کیا علامت ہوگی؟ حج کے قبول ہونے کی یہی علامت ہوگی کہ وہ جب وہ حج سے واپس آئے گا، نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن تہجد کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے گا، ذکر نہیں کرتا تھا کثرت سے ذکر کرنے والا بن جائے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا، پہلے تقوی اختیار نہیں کرتا تھا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا، کسی نامحرم عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا لیکن حج کو جا آنے کے بعد اس کا حج قبول ہو گیا، آنکھ کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہاں تک کہ پہلے حرام کماتا تھا، حج کو جا آنے کے بعد حرام چھوڑ دیا، حلال راستے پر آ گیا، تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ حج کو جا آنے کے بعد بھی داڑھی مڈائے گا، حج کو جا آنے کے بعد بھی حرام طریقے سے کمائے گا، حج کو جا آنے کے بعد بھی رمضان کے روزے چھوڑ دے گا، حج کو جا آنے کے بعد بھی نماز چھوڑ دے گا، ذکر سے دور رہے گا، قرآن کی تلاوت سے دور رہے گا، دین سے بہت دور چلا جائے گا جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہر چیز کرنا چاہیے، نماز پڑھتے تو اللہ کے لیے، حج کرتے تو اللہ کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بندہ اللہ نے اسے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، 5-6 لاکھ روپے کا پیسہ موجود ہے، ضرورت سے زائد پیسہ موجود ہے، پھر بھی وہ حج کا ارادہ نہیں کر رہا ہے، پھر وہ اللہ کے گھر کے دیدار کا ارادہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ جنہوں نے حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اب یعنی ایک ذی الحجہ اگلے جمعے سے شروع ہونے والی ہے، 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ یہ 5 دن ساری دنیا سے لوگ جائیں گے اور ساری دنیا سے لوگ جا کر وہاں پر حج کریں گے، وہاں پر تلبیہ پڑھیں گے، وہاں پر عبادتیں کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر مدینہ طیبہ کو دیکھنے کا ارادہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر درود و سلام پیش کرنے کا ارادہ کریں، روضۃ الجنہ میں عبادت کرنے کا ارادہ کریں، اللہ کے گھر کی دیدار کا ارادہ کریں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کریں، حجر اسود کا استلام کا ارادہ کریں، صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کریں، یہاں تک کہ یعنی یہ ارادہ کریں کہ اللہ اگر ہم اس سفر میں چلے جائیں تو ہماری موت مدینہ طیبہ میں آ جائے۔ یہ ارادہ کریں، یہ دعائیں کریں۔ جس آدمی کی موت مدینہ طیبہ میں آ جائے اور اس کو جنت البقیع میں دفنا دیا جائے، وہ صحابہ کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تمنا کریں، یہ دعائیں کریں، لیکن کیا کریں؟ انسانوں کے پاس مال کی ہرس ہے، پیسوں کی ہرس ہے، جائیداد کی ہرس ہے، اور مال جمع کرنے میں اپنا پورا وقت صرف کر رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے گھر کے دیدار کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو اللہ کے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، عمرہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے دیدار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، روضہ اطہر کے پاس پہنچ کر درود و سلام پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، روضۃ الجنہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بتایا ہوا وہ ٹکڑا جو جنت کا ٹکڑا کہلایا جاتا ہے، اس کے اندر عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔